हमारा ये 2 मंजिल इमारत है, 3 हिस्से वो बहा के ले गए सैलाब। टोटल 25 लोग हमारे सिर्फ बहा के ले गए हैं, उसमें 20 मिले हैं, हमने दफनाए हैं और 5 अभी तक जो है लापता है। तबाहाल बुनेर में मौत की कहानियां दिल दहलाने लगी। तबाहकुन सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 400 हो गई। कादिर नगर में सैलाबी रेला शादी वाले घर उजाड़ गया। एक ही खानदान के 25 अफराद बह गए, 20 अफराद की तदफीन कर दी गई, 5 ताहाल लापता। आज शादी की तकरीब होना थी। एक और खानदान के 39 अफराद की जिंदगियां सैलाबी रेले ने छीन ली। 27 अफराद की लाशें मिल गईं, बाकी लापता। बच जाने वालों के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से गिले शिकवे। पीर बाबा के मरकजी बाजार में दुकानदार अपनी मदद आप के तहत रेत निकालने में मसरूफ। पीर बाबा मजार की तारीखी मस्जिद और मदरसा मुतासिर, 4 फीट तक रेत भरी पड़ी है। सरकारी हुकाम के मुताबिक बुनेर में 208 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील के लिए वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी। हम एक मरतबा फिर सुनो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप तकल्लुफ़ कर रहे इधर आया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मौसर आवाज़ बन गया। जहां सरकारी एहलकार न पहुंचे, सुनो न्यूज़ की टीम वहां भी जा पहुंची। बुनेर के मुतासरा तरीन इलाके कादिर नगर और बटाई कले की खुसूसी कवरेज। सिर्फ कादिर नगर में सैलाबी रेला 84 अफराद को बहा ले गया। हर तरफ तबाही की दास्तानें। खैबर पख्तूनख्वा हो या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, सुनो न्यूज़ की टीम हर जगह मुतासर इलाकों में मौजूद। तबाही से बहाली तक हर पहलू से भरपूर कवरेज जारी। स्कर्दू के जिला खरमंग के बालाई गांव कतेशु में क्लाउड बर्स्ट। तबाहकुन सैलाबी रेला गांव में दाखिल, मां और बेटी लापता, एक खातून जख्मी। वाटर चैनल और ज़रई राजी मलिया मेड। स्कर्दू में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश। वादी हुंजा में कराक्रम हाईवे और शाहराह स्कर्दू बदस्तूर बंद। शाहराह कराक्रम और बाबू सर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। खरमंग के इलाके कमंगू में घर फसलें कुछ बाकी नहीं बचा। मानसेहरा में 16 अफराद की लाशें निकाली गईं। चीना ढेरी, हलीम नील बंद, सरेम और मलकाल गली ज्यादा मुतासिर। शांगला में लापता 6 अफराद की तलाश का ऑपरेशन जारी। 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। सवात में सैलाब मुतासरीन का जिले को आफतज़दा करार देने का मुतालिबा। सबसे बड़े फ्लड में से एक कमंगो में आया है और मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इसको आफतज़दा करार दिया जाए। गवर्नमेंट का जो बाला अहकाम है, कोई इधर नुमाइंदा अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे हमारे भाई लोग जो है ना अपनी मदद आप जो है ना यहाँ पे उनके तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं। दिल्ली इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ कमंग में न होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तबाही से 2 रोज़ में 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 178 जख्मी हुए। PTMA के मुताबिक बुनेर में सबसे ज्यादा 208 अफराद लुक़मा अजल बने। सवात, बुनेर, बाजौड़, तोरखर, मानसेहरा, शांगला और बटकर में तबाही की दास्तानें। सूबे में 159 घरों को नुकसान पहुंचा, 62 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। हुकूमत का मुतासर इलाकों में मुफ्त ऑन नेट और PTCL कॉल्स का ऐलान। मुतासरीन के लिए 911 एमरजेंसी हेल्पलाइन फाल। मोहम्मद में तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मुश्किल घड़ी में पाक फौज सबसे आगे। बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल कैंप्स कायम, मुतासरीन को राशन और बिस्तर फराहम कर दिए। पाक फौज की जानिब से मुतासर अफराद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाका मकीनों का पाक फौज की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। फेडरल रिजर्व पुलिस का सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पुलिस टीमें सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म हैं। फेडरल रिजर्व पुलिस के जवानों ने मुतादिद मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मेडिकल टीमें मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं।
وزیر داخلہ کی متاثرین کو رہائش اور 3 وقت کا کھانا فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں فیڈرل ریزرو پولیس کے جوان متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع سوات اور بنیر کا دورہ۔ علی امین گنڈاپور کی بنیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقے بیشنئی اور پیر بابا آمد سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور شہید ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوات میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ متاثرہ انفراسٹرکچرز کو فوری بحال اور ہر متاثرہ شخص کے نقصانات کا 100% ازالہ کیا جائے گا۔ ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری، اگلے مرحلے میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ کے پی حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ان کی ہر ممکن معاونت کی جائے گی۔ فوج بھی امدادی کارروائیوں میں تعاون کر رہی ہے۔ آج فوج کی جانب سے ہمیں 2 ہیلی کاپٹرز دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ نے فون کر کے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبے کے پاس 190 ارب روپے انڈومنٹ فنڈ موجود ہے۔ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حقوق ادا کرے۔ آنے والے دنوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مونسون کے تقریباً 2 سے 3 سپیل اور پاکستان میں ابھی سپتمبر کے پہلے 10 دنوں تک یہ باقی رہیں گے۔ پرائم منسٹر کی باقی ہدایات کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مکمل سروے ہوگا، جن کا نقصان ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہے گا۔ این ڈی ایم اے نے مزید مانسون بارشوں اور سیلاب سے خبردار کر دیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں کل سے زیادہ جانی نقصان والے اضلاع میں ریلیف پیکیجز پہنچائے جائیں گے۔ میڈیا بریفنگ میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ این ڈی ایم اے ڈاکٹر طیب شاہ نے بتایا کہ بارشوں کے 3 مزید سلسلے پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ خطہ پوٹھوہار میں کلاؤڈ برسٹنگ کے خدشات ہیں۔ بارشوں کا موجودہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ جنرل مینیجر این ڈی ایم اے زارا حسن نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹے کے دوران شدید بارشوں کا امکان ہے۔ ممبر آپریشنز این ڈی ایم اے بریگیڈیئر کامران نے بتایا بنیر اور باجوڑ میں تباہی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی۔ آزاد کشمیر کے بیشتر اضلاع میں بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ۔ حکومت آزاد کشمیر کا موسمی حالات کے پیش نظر سیاحت پر پابندی لگانے پر غور۔ وادی نیلم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام جاری۔ رتی گلی میں پھنسے 600 سیاحوں اور وزیر اطلاعات آزاد کشمیر کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کٹن جاگرہ میں پل تباہ ہونے سے ہزاروں افراد محصور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، رین ایمرجنسی نافذ۔ نیو چٹھا بختاور کی گلیوں میں 3 فٹ تک پانی جمع۔ نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 10 فٹ تک بلند۔ متعلقہ ادارے ہائی الرٹ، شہریوں کو محتاط رہنے کی وارننگ۔ سرگودھا، منڈی بہاؤدین، بھیرا اور گجر خان میں بھی بادل برسے۔ ملک میں آج سے مانسون کی شدت میں اضافے کا الرٹ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ مری، گلیات، راولپنڈی، جہلم، چکپال اور اٹک میں طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹنگ کا خطرہ۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی موسلادھار بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے کی بارشوں، فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں میں سیاحتی پابندیوں کی ایڈوائزری جاری۔ اسلام آباد میں 4 ہائکنگ ٹریلز 19 اگست تک بند۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ ڈیوڈ لیمی کا پاکستان میں فلیش فلڈ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ اسحاق ڈار کے ساتھ دورہ لندن کے دوران مثبت روابط کی خواہش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم نے برطانوی وزیر خارجہ سے مشکل وقت میں اظہار یکجہتی، متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے لیے مدد کے وعدے پر شکریہ ادا کیا۔
آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پاک پتن میں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد، بہاول نگر میں بھوکا پتن کے مقام پر عارضی بند ٹوٹ گیا، فصلیں زیر آب، مظفر گڑھ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، دریائے سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر ایک بار پھر پانی بڑھنے لگا، تربیلا ڈیم کا عارضی حفاظتی بند ٹوٹنے سے ہزروں میں زرعی زمینیں متاثر، سیلابی پانی کا بڑا ریلا داخل ہونے کے بعد تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے، پانی کی سطح بلند ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز بھی دوبارہ کھول دیے گئے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ 18% کم ہو گیا، سیلاب نے بالائی علاقوں کے واٹر شیڈز کو سیلابی فیکٹریوں میں بدل دیا، ماحولیاتی ماہرین کے مطابق ماحول، معیشت اور قومی سلامتی خطرات سے دوچار ہے، خیبر پختونخوا اور پورا ملک ایک نہایت سنگین ماحولیاتی موڑ پر پہنچ چکا، جنگلات کی کٹائی، آگ اور تباہ کن سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کا باعث ہیں۔ پاکستان کے لیے جنگلات ماحول، معیشت اور قومی سلامتی کی پہلی دفاعی لائن ہیں، یہ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور قحط جیسے خطرات سے بھی بچاتے ہیں۔ مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کے 6 طیارے گرانے کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جارحیت کے دوران خفیہ ایجنسیوں نے بہترین کام کیا، خاموش اور پس پردہ مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بھارت کی پلاننگ ہمیں وقت سے پہلے معلوم ہو جاتی تھی، ہماری جس ایئر بیس پر قیمتی اثاثے تھے، بھارت کے حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، نور خان ایئر بیس پر بھارتی حملے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حملوں کے دوران سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے بھارت کے خلاف تمام اہداف کامیابی سے حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت چمکتی ہوئی مرسیڈیز اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ٹرک ہے، اندازہ لگا لیں نقصان کس کا ہوگا۔ پہلگام ڈرامے کے پس پردہ کردار اجیت دوول اور امیت شاہ تھے، یہ دونوں مودی کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے۔ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی بے بنیاد ہے، بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان نے جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، جنگوں سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، اس لیے جنگ کے حامی نہیں، تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردوں نے مساجد اور تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچایا، موجودہ حالات میں مکالمے کا فروغ نہایت ضروری ہے۔ 17 روز کے دوران 5واں ٹرین حادثہ، لودھنا ریلوے اسٹیشن کے قریب عوام ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 20 زخمی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کے مطابق متبادل ٹرین سے مسافروں کو روانہ کر دیا گیا، انکوائری کے بعد حادثے کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ رواں ماہ عوام ایکسپریس 2 بار حادثے کا شکار ہو چکی، 1 اگست کو اسلام آباد ایکسپریس کی 2 بوگیاں کالا شاہ کاکو کے قریب الٹیں، 9 اگست کو میاں والی ایکسپریس، 10 اگست کو رحیم یار خان میں عوام ایکسپریس، 11 اگست کو موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا۔ مار گئی مہنگائی، عوام کی دہائی، چینی کا بحران ٹلا نہیں، آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ فیصل آباد اور ملتان میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا، 1200 روپے میں فروخت، 15 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں فروخت۔ لاہور میں 10 کلو تھیلے کی قیمت میں 70 روپے اور 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 140 روپے کا اضافہ۔ چینی بھی سرکاری نرخ 173 روپے کلو کہیں دستیاب نہیں، شہر شہر گراں فروشوں کے من مانے ریٹ۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان، غیر قانونی ادائیگیوں اور بائنومو پروموشن کے ثبوت بھی مل گئے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ڈکی بھائی کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ فیصل آباد میں انٹرنیٹ کمپنی سے کروڑوں روپے فراڈ کے الزام میں NCCIA نے 2 سابق ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کاشف جاوید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، 15 کروڑ روپے فراڈ کے ثبوت مل گئے۔
मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ्द का 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा शेड्यूल था। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौरे की मनसूखी से अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए। भारत को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ का सामना है। भारत और अमेरिका में इससे पहले तिजारती मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं।